لسانی تعصب اور علاقائی نفرتیں پاکستان کے ان ناسوروں میں سے جنہوں نے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، مگر ہم اب تک ان کو ماننے اور پہچاننے سے قاصر ہیں۔ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اکثر یا تو خاموشی اختیار کی جاتی ہے یا پھر جذباتی شور شرابہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان خاموشی اور شور کے پیچھے ہماری اجتماعی بے حسی اور منافقت چھپی ہوئی ہے۔ پاکستان ایک کثیر اللسانی اور کثیر الثقافتی ملک ہے جہاں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتون، سرائکی، کشمیری، ہزارہ وال اور دیگر زبانوں اور نمائندوں کے طور پر بستے ہیں۔ یہ تنوع ہماری طاقت ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اسے اپنی کمزوری میں بدل دیا۔ زبانیں اور ثقافتیں جو کہ شناخت اور فخر کا ذریعہ ہوتی ہیں، وہ نفرت، تقسیم اور دشمنی کا ذریعہ بن گئیں۔ لسانی تعصب کا زہر ہمارے اداروں، سیاست، میڈیا اور حتیٰ کہ گھروں تک سرایت کر چکا ہے۔ یہ ویڈیو اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ کیسے لسانی تعصب اور علاقائی نفرتیں ہماری قومی وحدت کو توڑ رہی ہیں، پاکستان کے مستقبل کو داو پر لگا رہی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو قیام پاکستان کے بعد لسانی مسائل ہی سر اٹھانے رہے۔ مشرقی پاکستان کا سانحہ ایک کھلا ثبوت ہے۔ لسانی احساس محرومی کو اگر نظر انداز کیا جائے تو اس کے نتائج بہت خوفناک نکل سکتے ہیں۔ اردو کو قومی زبان بنانے کے فیصلے پر جس طرح مشرقی پاکستان میں رد عمل آیا، وہ تاریخ کا وہ باب ہے جو اکثر چھپایا دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو کو قومی زبان بنانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ دوسری زبانوں کو کم تر سمجھا گیا، ان کی اہمیت کو نظر انداز کیا گیا اور مقامی زبان بولنے والوں کے ساتھ تعصب برتا گیا۔ یہی وہ رویہ تھا جس نے بنگالی عوام کو یقین دلایا کہ ان کی زبان، ان کی شناخت اور ان کی ثقافت کو کچلا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک پورا بازو کٹ گیا، پاکستان دو لخت ہو گیا۔ لیکن ہم نے اس سانحے سے کچھ نہیں سیکھا۔ نہیں، آج بھی سندھی کو کمتر سمجھا جاتا ہے، پشتون کو دقیانوسی کہا جاتا ہے، بلوچ کو غدار کا لقب دیا جاتا ہے، سرائکی کو دیہاتی کہا جاتا ہے اور پنجابی کو ظالم اور جابر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ یہ سب الزامات اور نقصانات ہمارے قومی وجود کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ لسانی تعصب صرف زبانوں تک محدود نہیں رہا، یہ روزگار، تعلیم، وسائل اور سیاسی نمائندگی تک جا پہنچا ہے۔ بڑے شہروں میں اگر کسی کا لہجہ الگ ہو تو اس پر مذاق بنایا جاتا ہے، اس کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں اگر کوئی طالب علم مقامی زبان بولے تو اکثر اس پر فقرے کسے جاتے ہیں۔ میڈیا پر مخصوص زبانوں کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے، جبکہ دیگر زبانوں کو پس منظر میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ سرکاری نوکریوں میں اکثر ایک مخصوص لسانی گروہ کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ باقی محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ سب عوامل اس احساس کو جنم دیتے ہیں کہ پاکستان کسی ایک زبان یا علاقے کی جاگیر ہے اور باقی صرف جاگیر کے غلام ہیں۔ یہ نفسیات وہ بارود ہیں جس پر ہم روز بیٹھتے ہیں اور یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ سیاستدانوں نے لسانی تعصب کو اپنے فائدے کے لیے ہمیشہ استعمال کیا۔ ہر سیاسی جماعت نے لسانی شناختوں کو کیش کیا، کبھی سندھی کارڈ، کبھی مہاجر کارڈ، کبھی پشتون کارڈ، کبھی بلوچ کارڈ، کبھی پنجابی کارڈ۔ عوام کو تقسیم کیا گیا تاکہ وہ ووٹ حاصل کیے جا سکے۔ عوام کی محرومیاں دور کرنے کی بجائے انہیں بڑھایا گیا تاکہ وہ ہمیشہ مظلوم رہیں اور سیاسی رہنما ہمیشہ ان کے مسیحا بن کر ووٹ لیتے رہیں۔ یہ مکروہ کھیل آج تک جاری ہے۔ کراچی کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں لسانی بنیادوں پر قتل و غارت کی تاریخ موجود ہے۔ ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں، ہزاروں خاندان اجڑ گئے، مگر سیاستدانوں نے کبھی اس آگ کو بجھانے کی بجائے اسے مزید بڑھایا۔ بلوچستان میں محرومیاں اپنی جگہ، مگر ان محروموں کو زبان اور قوم پرستی کی آگ میں بدل کر ریاست کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یہی حال خیبر پختونخوا میں ہے، جہاں پشتون تحفظ موومنٹ جیسے گروہ لسانی اور علاقائی تعصب کو بنیاد بنا کر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ لسانی تعصب صرف معاشرتی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ براہ راست ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ایک ملک تب بھی ترقی کرتا ہے جب اس کے لوگ خود کو ایک قوم سمجھیں، لیکن اگر لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ وہ پہلے پنجابی ہیں، سندھی ہیں، پشتون ہیں، بلوچ ہیں اور بعد میں پاکستانی، تو پھر ترقی خواب ہی رہ جاتی ہے۔ یہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ قومی منصوبوں پر ہمیشہ یہی سوال اٹھتا ہے کہ اس کا فائدہ کس صوبے کو ہوگا؟ بجلی کہاں سے آئے گی، کہاں استعمال ہوگی، گیس کہاں سے نکلے گی اور کس کے گھروں تک پہنچے گی، پانی کہاں سے بہے گا اور کون سا صوبہ پیاسا رہے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں ایک قوم کی بجائے لسانی گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ لسانی نفرتوں کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو اس زہر سے پروان چڑھایا ہے۔ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے کانوں میں یہ باتیں بھری جاتی ہیں کہ فلاں زبان والے ایسے ہیں،
فلاں علاقے کے لوگ ایسے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ بچہ بڑا ہو کر ایک تعصبی انسان بنتا ہے۔ وہ دوست بنانے کی بجائے زبان اور علاقے کی بنیاد پر دوریاں پیدا کرتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں گروہ بندی زبانوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کے رشتے بھی لسانی بنیادوں پر طے کیے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہماری اجتماعی نفسیات کو بیمار بنا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس زہر کو کیسے ختم کیا جائے؟ سب سے پہلے یہ ماننا ہوگا کہ پاکستان کی طاقت اس کا تنوع ہے۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتون، سرائکی، کشمیری، یہ سب پاکستان کی پہچان ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کم یا زیادہ نہیں۔ ریاست کو چاہیے سب زبانوں کو برابر کا درجہ دیا جائے، نصاب میں سب زبانوں کی اہمیت کو شامل کیا جائے، میڈیا پر سب زبانوں کو نمائندگی دی جائے، سرکاری اداروں میں سب کو مساوی مواقع ملے۔ اگر کسی علاقے میں وسائل ہیں تو اس کے علاقے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے بڑے حقدار ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زبان انسان کو کم یا زیادہ نہیں کرتی، انسان کی پہچان اس کا کردار اور عمل ہے۔ اگر کوئی سندھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محنتی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پشتون ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دقیانوسی ہے۔ اگر کوئی بلوچ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علیحدگی پسند ہے۔ اگر کوئی پنجابی ہے تو یہ اس کا فرض کر لینا کہ وہ جابر ہے۔ سراسر ظلم ہے۔ یہ سب دقیانوسی سوچیں ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہیں۔ لسانی تعصب اور علاقائی نفرتوں کو ختم کرنے کا واحد راستہ انصاف ہے۔ جب سب کو برابر کا حق ملے گا، سب کو عزت ملے گی، سب کی زبان کو مقام ملے گا، تب ہی یہ زہر ختم ہوگا۔ ریاست کو اپنی پالیسیوں میں واضح اور عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ محض تقریروں یا قراردادوں سے نہیں ہوگا، بلکہ عملی مساوات سے ہوگا۔ اختتام پر یہ کہنا ضروری ہے کہ لسانی تعصب اور علاقائی نفرتیں پاکستان کے وجود کے لیے بم کی طرح ہیں۔ یہ بم ہم اندر سے توڑ رہا ہے، ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی آنکھیں نہ کھولی تو شاید وہ وقت دور نہیں جب یہ نفرتیں ہمیں ایک اور بڑے سانحے کی طرف لے جائیں گی۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک قوم بن کر جئیں گے یا زبانوں اور علاقوں کی بنیاد پر تقسیم ہو کر ہمیشہ کمزور رہیں گے۔ پاکستان کا مستقبل اس فیصلے پر منحصر ہے۔